نماز شروع کر سکتا ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جیسا کہ امیر اہل سنت سے ہم نے کچھ مدنی پھول سنے تھے، ہمارے میرپور کشمیر کے جو ذمہ دار ہیں سید ریاض شاہ اتاری، تو ان کا بھی اسی طرح کے میسیجز ہمیں موصول ہوئے ہیں کہ جب کبھی یہ جو سلسلہ ہوا ابھی زلزلے کا، تو وہاں پر بھی چوریوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہے، اور جیسے کسی کے گھر ٹوٹ گئے، اب بچے زخمی ہیں، گھر والے زخمی ہیں، اسپتال میں ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بچانے کے اس میں پہنچے ہوں گے کہ جناب ہم کسی طرح جو ہے ان کی تیمارداری کریں۔ اب کسی کا بچے کا پیر ٹوٹ گیا تو کوئی حادثے میں انتقال ہو گیا، اب وہ تدفین کا اس کا معاملہ وہ کرنے لگے ہیں، اور پیچھے سے ایسے ظالم لوگ بھی ہیں کہ جو ان کے سامان کو چوری کر رہے ہیں، ان کا سامان اٹھا کر لے گئے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات میں کئی مرتبہ یہ باقاعدہ سلسلہ عام ہوتا ہے، بلکہ جب یہ حادثے روڈوں پر جب حادثے ہوتے ہیں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ روڈ پر ہونے والے حادثے میں لوگ ایک طرف اس کی باڈی کاٹ کر زخمیوں کو نکال رہے ہیں، انتقال جن کا ہو گیا ان کو نکالا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ان کے بیگ اٹھا کر کوئی لے جا رہا ہے۔ بلکہ جب پاکستان میں غالباً 2006 میں جب زلزلہ ہوا تھا یہی کشمیر کے PK وغیرہ میں، تو ایک بڑا یہ سمجھے کہ عبرت ناک واقعہ ہوا تھا کہ لوگ بس میں کہیں جا رہے تھے، زلزلہ جو شدہ جو ایریا تھا اسی میں لوگ کسی پک اپ میں یا کسی جگہ بس میں سفر کر رہے تھے، تو اچانک سیٹ پر ایک سانپ نظر آیا، تو ایک دم بس میں کھلبلی مچ گئی، سانپ سانپ کر کے لوگوں نے شور مچایا۔ ایک صاحب نے ہمت کی اور اس لکڑی سے سانپ کو اٹھایا اور بس کی کھڑکی سے باہر پھینکا۔ اب جیسے ہی باہر پھینکا تو قریب سے ایک موٹر سائیکل والا جا رہا تھا، وہ سانپ سیدھا اس کے ہاتھ پر گرا، اور ہاتھ پر جیسے ہی گرا تو سانپ نے اس کو ڈس لیا۔ اب جیسے ہی ڈسا تو زہر نے فوراً اثر کیا، وہ موٹر سائیکل سے گرا اور تڑپنے لگا، بس والے بھی رک گئے، فوراً سب نیچے اترے، لوگ درمیان سب جمع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص وہیں انتقال کر گیا۔ اب لوگ بڑی ہمدردی کرنے لگے کہ یار اس کا اتا پتہ تو پوچھو یہ کون ہے، دیکھو یار اس طرح سے سانپ پھینکا اور یہ بیچارہ انتقال کر گیا۔ اب اس کا جیب ٹٹولنے لگے تو شاید جیب میں سے کچھ نظر نہیں آیا، تو بیگ اس کے ساتھ تھا، بیگ کو کھولا گیا۔ اب بیگ کو کھولا تو اس میں کچھ رقم، کچھ سونا اور 2 کٹے ہوئے ہاتھ، تو اندازہ یہ لگایا گیا کہ یہ شخص چور تھا، اور یہ زلزلہ شدہ جو علاقے تھے اسی میں لوگوں کے مال کو، لوگوں کے سونے کو، لوگوں کی رقموں کو اس نے حاصل کیا۔ ایک عورت کی لاش پڑی ہوگی، اس نے بھی چوڑیاں پہن رکھی تھی، اس لالچی شخص نے سوچا کہ میں چوڑیاں اتار لوں۔ اب چونکہ انتقال ہوئے کچھ دن گزر گئے تو لاش پھول گئی تھی اور وہ چوڑیاں اتر نہیں رہی تھی، تو اس ظالم نے اس عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ لیے کہ کسی طرح کٹے ہوئے ہاتھ میں لے جاتا ہوں، پھر کہیں جا کر میں چوڑیاں اتار لوں گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کا تو اس طرح انتقال ہو جانا ہے۔ تو یہ بعض اوقات بڑی عبرت کی بات واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے بچائے، اور اس طرح کے جو معاملات ہوں تو امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ اگر اس طرح سے کبھی ہم سے کچھ ایسا غلطی سرزد ہو گئی ہو، چوری ہو گئی یا کوئی ایسا مال کسی کا ہم نے رکھ لیا، تو اب اگر کسی کو توبہ کرنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، گڑ گڑا کر، آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کرے، نادم شرمندہ بھی ہو، اور جس کا چوری کیا ہے اس کو پہنچا دے۔ اگر وہ مالک نہ رہا، فوت ہو گیا بالفرض، تو اس کے وارثوں کو دے دے۔ وارث بھی نہ رہے یا کوئی مل ہی نہیں رہا یا پتہ ہی نہیں کس کا ہے، تو اب اس مال کو یہ کسی فقیر کو، شرعی طور پر جو فقیر ہو، اس کو
اس شخص کی طرف سے خیرات کر دے جس کا یہ مال تھا، تو یہ اس کی توبہ پوری ہوگی. خالی چوریاں ڈکیتیاں کر لی، خوب مال سمیٹ لیا اور پارٹی بن گئے اور اب توبہ کر لی، تو یہ توبہ یوں کافی نہیں ہے. توبہ کرے لیکن مال جس کا اس کو دینا پڑے گا. کسی کے قرضے دبا لیے، کروڑ روپے قرضے لے کر اب بہت بڑی پارٹی بن گئے، بہت بڑی فرم کھول لی، پیسے لے لے کے بھاگتے رہے، چھپتے رہے، اب پارٹی اور بن گئے، اب توبہ کر لی، مصلی بچھا دیا، تسبیح پکڑ لی، کافی نہیں ہے. توبہ کرے لیکن جس سے لیا ہے ناحق وہ سب لوٹانا پڑے گا. یا وہی طریقہ جو میں نے عرض کیا، جس کا مل گیا اس کو دے دے، جس کا نہیں ملا اس کو وہی کہ بالکل کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، غائب ہے، اب وہ اس کی طرف سے خیرات کر دے، تب یہ فارغ ہوگا. اس کو مشکل نہیں سمجھے، بظاہر مشکل ہے لیکن یوں دیکھیں نا آخرت کے تعلق سے تو یہ بہت آسان ہے، ورنہ آخرت کا عذاب تو برداشت نہیں ہوگا. کون برداشت کر سکے گا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ موت کو کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے. یہ زلزلہ زدگان کو تھوڑی پتا تھا کہ ہم اچانک یوں مر جائیں گے. آج میں نے کچھ تعزیت پیغام بنائے، ان میں ایک کی تعزیت کا یہ بھی تھا کہ ہمارے سید ریاض باپو نے، ہمارے اماد بھائی ہیں وہاں، ان کے ذریعے کوئی پیغام دیا تھا کہ ایک صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، زلزلے کا جھٹکا آیا، چھت گری، وہ بیچارے فوت ہو گئے، اسی چھت میں دب گئے. تو یہ چھت کے تلے دب گئے، دیوار تلے دب گئے، تو اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے. تو وہ بھی آج تعزیت میں نے عرض کیا شامل تھا. اللہ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے. جتنے بھی مسلمان اس میں زلزلے میں فوت ہوئے ہیں، انتقال کیے ہیں، سب کو اللہ بے حساب بخشے. تو یہ کہ پتہ تھوڑی ہوتا اس کو، بیچاروں کیا پتا، تو گھر میں اپنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم جھٹکا ہے، چھت آئی اور بیچارے دب گئے. ایسے تو کتنے دب کچل گئے ہوں گے، اور کئی ایسے اب بھی ہوں تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی لاشیں ہی نہ ملی ہو. زلزلہ تو زلزلہ ہوتا ہے. پورا پلازا مدنی خبریں میں آج بتایا 6 منزلہ عمارت تھی یا پتہ نہیں 8 منزلہ عمارت تھی. وہ بتا رہے تھے، اس کا پوری عمارت بھی بتائی، پھر اس کا جو دھنسنے کے بعد کا منظر بتایا کہ وہ اسی طرح دھنس گئی تھی زمین کے اندر، اب اتنی سی رہ گئی تھی، اور اس سے پہلے اتنی بڑی دکھائی کہ یہ دھنسنے کے بعد چھوٹی سی رہ گئی. تو یوں مطلب یہ کہ زلزلہ، اللہ کریم سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں. سب توبہ کریں اور بس نیکیوں میں لگ جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے بس اللہ کی رضا والے کام شروع کر دیں. ورنہ یہ کہ موت تو اٹل ہے، یا زلزلے سے آئے گی، یا سیلاب سے آئے گی، ایکسیڈنٹ سے آئے گی، یا ویسے ہی طبعی موت بھی آدمی مرتا ہی ہے. ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے اچانک ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.